18ویں افطاری ہو چکی ہے. ٹھیک. 18ویں شب کی عشاء مولا علی علیہ السلام پڑھ کے گھر آ چکے ہیں. صبح 19ویں ہے جب ضربت لگنی ہے. مولا علی علیہ السلام اپنے گھر میں، اور جو لوگ کوفہ گئے ہیں، جنہوں نے یہ زیارت کی ہے، تو کوفہ کی مسجد سے چند قدم کے فاصلے پہ مولا علی علیہ السلام کا گھر ہے. ٹھیک. مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے گھر میں ہیں، تو اچانک محسوس ہوا کہ جیسے گھوڑے پہ کچھ لوگ آئے ہیں. انہوں نے گھوڑے روک دیے تو مولا امیر کائنات نے دروازہ کھولا تو باہر 4 سردار کھڑے تھے، تلواریں ہاتھ میں اور گھوڑوں پہ. مولا علی نے ایسے دیکھا تو چاروں سردار اپنے گھوڑوں سے نیچے آئے، تلواریں زمین پہ رکھی، اور مولا علی علیہ السلام کو بڑے ادب سے جھک کے سلام کیا. تو مالک نے پوچھا تم کون ہو؟ اس میں ایک نے کہا میں حذیفہ یمانی ہوں. ٹھیک ہے. سرکار حذیفہ یمانی رازدار رسول، سرکار ختمی مرتبت کے عظیم ترین صحابی. ٹھیک. دوسرے نے کہا کہ میں ابراہیم بن مالک اشتر ہوں. باقی 2 لوگ ہیں جس میں جو ہے ابن حنیف ہیں اور 1-2 اور ہیں، 4 جو ہیں. انہوں نے کہا مالک آپ کی تقریروں نے ہمیں پریشان کر دیا ہے. 18ویں شب ہے، 19ویں کو ضرب لگنی ہے، اور مولا علی علیہ السلام نے جو 18ویں کو آخر میں خطبہ دیا ہے مسجد کوفہ میں، اور جس میں آپ نے کہا ہے کہ اے کوفے والو، اگر کبھی تمہارے پاس قیدی آئیں تو ان کو پتھر نہ مارنا، اگر کبھی رسول اللہ کی اولاد قید ہو کے تمہارے پاس کوفے میں آ جائے ان کے اوپر ظلم مت کرنا. ٹھیک ہے. یہ اس وقت 18 رمضان کو مالک نے کوفے میں خطبہ دیا اور آنے والی کربلا کے اشارے دیے. ٹھیک. اس سے پہلے جو ہے وہ 16 تاریخ کو، 16 رمضان کو جو مولا علی نے خطبہ دیا، اس میں مالک نے کچھ ایسے باتیں کی. تو جناب حذیفہ یمانی ان 4 لوگوں کی قیادت کرتے ہوئے مولا علی کے گھر کے سامنے آئے، اور مولا علی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ ان کا مالک آپ کی تقریروں نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں. آپ کو کسی نے یہ کہا کہ آپ نے اپنی داڑھی جو ہے اس پہ خضاب کیوں نہیں لگایا داڑھی کو؟ تو فرمایا آپ نے کہ یہ اب خون سے خضاب ہوگی. جب آپ سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ نے یہ کیوں کہا کہ میرے بچے آئیں گے، کہا جو ہے یہ کوفہ عنقریب بدل جائے گا. مالک آپ کی تقریروں نے ہمیں پریشان کر دیا. آج کے بعد ہم 4 لوگ آپ کے گرد پیرا دیں گے، جہاں آپ تشریف لے کے جائیں گے وہاں ہم جائیں گے. آپ آرام کرتے رہیے گھر میں.